warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں لائیو آنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت دنوں کے بعد، گرمی کا موسم تھا، گرمی کی وجہ سے موبائل بھی بند ہو جاتا تھا، بہت ساری وجوہات تھے، اسباب تھے، میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور میں مملکت سعودی عرب ہائل سٹی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں لائیو آ کر آج جو گفتگو ہوگی میری، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے، یہ غوث پاک کا اور پتہ نہیں پیران پیر کا مہینہ ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مناسبت سے لائیو آتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیران پیر کی کچھ باتیں رکھوں، شیئر کروں۔ بس آپ لوگ جلدی جلدی ہم سے جڑنے کی کوشش کریں، اور میسیجز گروپ میں جتنے بھی اخوان ہیں، احباب ہیں، سب کے گھروں میں میسیجز دے دیں کہ میں اس وقت لائیو ہو چکا ہوں، اور تشریف لائیں، سوال و جواب بھی ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں، پیران پیر کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی نصیحتیں میں آپ حضرات کی خدمت پہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں بیان کروں گا کہ پیران پیر کا نام کیا ہے، ان کی اپنی کنیت، ان کا خاندان کیا ہے، اور کہاں کے رہنے والے تھے، کس جگہ کے تھے، عربی تھے یا عجمی تھے یا کیا تھے، بہرحال، اور اس کے بعد ان کا علم اور ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں، اس مجلس میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال موضوع بہت اہم ہے اور سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آپ کی شخصیت مختلف ہے، لوگوں کے درمیان مختلف انداز سے لوگ آپ کے بارے میں عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور حقائق اور سچائیاں کیا ہیں وہ بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگ جلدی جلدی جڑنے کی کوشش کریں، جی جڑیں، اور انشاءاللہ تعالی دعا کریں کہ سوالات کے سلسلے تھوڑا اسٹاپ کریں، ٹھیک ہے؟ سوالات کے سلسلے اسٹاپ کریں، اور بہت سارے سوالات ہم نے دوران درس بھی دیے ہیں، جیسے اب ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہوا ہے کہ نبی اور پیغمبر میں کیا فرق ہے، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا صبر کریں۔ پہلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، آپ جلدی سے لوگوں کو جمع کریں، جلدی سے سب کو کیا کہتے ہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میں اپنی بات مکمل طریقے سے آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ ابھی تقریباً ہمارے پاس لوگ جڑ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وائس ایک صاحب کہہ رہے نہیں آ رہی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وائس کا کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ ذرا چیک کیجئے وائس کیوں نہیں آ رہی ہے، دور ہونے کی وجہ سے یا کوئی سبب ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ صاف ہے وائس، ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ جو فالو کر رہے ہیں ہم کو آپ بتائیں کہ آواز صاف ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ساجد اعظمی صاحب آپ سے بھی گفتگو ہوگی، اور دیگر احمد صاحب بھی ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ابو اظہر صاحب بھی آ چکے ہیں، دھیرے دھیرے آئیے، جائیے، جلدی جلدی آئیے، اور دھیرے دھیرے سب کو جمع کیجئے بھائی، تاکہ میں اپنی گفتگو میں آگے بڑھا سکوں۔ دیکھیں جو تھے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ رحمت اللہ علیہ، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی جائے پیدائش کیا تھی، کہاں پیدا ہوئے، اور کس جگہ ان کا وہ ہے رہائش تھی۔ اس سلسلے میں جب ہم تحقیقاتی کتابوں میں پہنچتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایرانی النسل تھے، ایرانی تھے، اور ایران کے قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے سن 470 یا 471 ہجری، یعنی 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح 90 سال کی عمر
آپ نے پائی اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ بغداد کے اندر جو عراق کا ایک شہر ہے وہاں پہ آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ دفن ہوئے بغداد میں۔ آپ کی زندگی جو تھی یہ مکمل طریقے سے رشد و ہدایت کی تعلیم اور میں گزری۔ آپ نے لوگوں کو توحید کا درس دیا، شرک سے روکا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بہت بڑے داعی تھے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کو شرک سے نفرت تھی اور کتنی نفرت انہیں بدعات سے تھی۔ آپ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سنت کی اہمیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے تھے اور لوگوں کو ان سے محبت کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ صحیح طور پر یقیناً ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ولایت میں اپنے دوستوں میں انہیں شریک فرمائے، اور یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ سچے پیر کی جو پہچان ہے وہ سنت کی اتباع ہے۔ جو سنت کی اتباع کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو اپنی زندگی کا اصول اور ضابطہ بنا لے، وہی سچا ولی ہے، وہی سچا اللہ رب العزت کا دوست ہے، جو اللہ سے اور رسول سے سچی طور پر محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کو فالو کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے موحد آدمی تھے، متبع سنت تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، حلال کھاتے تھے، حرام سے آپ ڈرتے تھے، متوکل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے۔ ان کا اسوہ امت کے لیے بہرحال ایک نمونہ ہے، اس لیے آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی ایک طرح سے عملی تصویر تھی، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کے 17 برس اپنے گاؤں گیلان میں، جسے ویلم بھی کہا جاتا تھا، وہاں گزری، جہاں آپ نے مکمل طریقے سے مکتب بغداد میں علوم ظاہری اور علوم باطنی میں آپ آئے، حد کمال حاصل کیا۔ پھر 25 سال آپ نے اللہ کی عبادت و بندگی میں، خلوتوں میں گزاری۔ پھر 40 سال آپ نے مسند تدریس سنبھالی، یعنی ایک مدرسہ قائم کیا بغداد کے اندر، جہاں انہوں نے دعوت اصلاح و فکر میں اپنی زندگی بسر کی۔ 40 برس تک قرآن و سنت کی آپ تعلیم دیتے رہے، اور یقینی طور پر سچا پیر اور سچا مرشد، سچا عالم وہی ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا پیروکار ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کا مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر میں، ظاہری زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمایاں تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد بھٹکے ہوئے، گمراہ، شرابی، کبابی، زانی، فاسق و فاجر، مسلم، غیر مسلم، سب کو راہ ہدایت دکھلانا، گنہگار لوگوں کو گناہوں کی تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور نیکی کی راہوں پر لانا، ہدایت کی شمع روشن کرنا، اور انہیں ان کے دل و دماغ کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور مجلہ کرنا تھا، اور انہیں صحیح منزل کی رہنمائی کرنا تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے شاگردوں کی اس انداز سے تربیت فرمائی کہ وہ تمام جو فقہ اور اصول فقہ جو بھی تھے، بہرحال سب کی زندگی آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنے یعنی قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کی۔ وہ تمام ظاہری علوم کی دولت سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی معرفت پر بھی کافی کامل دسترس رکھتے تھے۔ بہرحال آپ کا ہر شاگرد آسمان علم کا تابندہ ستارہ تھا۔ آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کی تحقیق کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ اپنی نسبت حنبلی مذہب کی طرف کیا کرتے تھے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں تحریر کری، جن میں غنیۃ الطالبین ایک مشہور کتاب تھی۔ فتوح الغیب کو بھی یہ کتاب بھی بہت شہرت اس کو حاصل ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا پورا نام عبد القادر بن ابو صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی تھا، الجیلی جس کو الجیلانی بھی کہتے ہیں، اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی، اور آپ کا لقب تھا محی الدین اور شیخ الاسلام کے نام سے آپ سیر و اعلام النبلا
ذہبی کی، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اور اسی طرح سے فوات الافیات، اسی طرح شذرات الذہب وغیرہ کی کتابوں میں آپ کے تعلق سے یہ تمام سب چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کا لقب امام حنابلہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی امام سمعانی نے آپ کو امام حنابلہ یعنی حنبلیوں کا امام کہا ہے۔ بہرحال صاحب شذرات نے آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی تک پہنچایا ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 471 ہجری میں، اور بقول آپ کچھ لوگ کہتے ہیں 470 ہجری میں جیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ سیر و اعلام النبلاء جو علامہ ذہبی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ جیلان کہہ لیں یا گیلان کہہ لیں، بہرحال یا کیلان کہہ لیں، اس کو ویلم بھی کہا جاتا ہے، یہ ایران کے شمالی مغربی حصے کا ایک صوبہ ہے، اور روسی سرزمین جو تالیس ہے وہاں واقع ہے۔ جنوب میں پہاڑی کا سلسلہ برز نام کی پہاڑی ہے جو اس کا آذربائیجان اور عراق عجم سے اسے علیحدہ کرتا ہے، اور جنوب میں مازندان کا مشرقی حصہ ہے، اور شمال میں بحر قزوین کا مغربی حصہ ہے، وہ ایران کے بہت خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ دائرۃ المعارف کے اندر ان تمام سب چیزوں کے تذکرے موجود ہیں۔ بہرحال علاقائی نسبت کی وجہ سے آپ کو جیلانی یا گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے تعلق سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے عبد الرزاق، شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے تھے عبد الرزاق، اور ان کے ایک بیٹے تھے عبد الوہاب، اور بہت سارے بیٹوں کے نام ہیں، حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ولد لأبی 49 ولدا 27 ذکرا والباقی اناث، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی کل 49 ایک کم 50 اولاد تھی، ایک کم 50 اولاد تھی، جس میں 27 بیٹے تھے اور باقی ساری کی ساری بیٹیاں تھیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ 4 بیویوں سے، شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 بیویاں تھیں رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ رہے ہیں؟ ان 4 بیویوں سے 39 ایک کم 50 بچے پیدا ہوئے، جس میں 27 بیٹے اور باقی ساری کی ساری بیٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے، بڑا قادری بنتے پھرتے ہیں، 4 بیویاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بھی سنت ہے، کرنی چاہیے، طریقہ ہے۔ بہر اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک علم کے پیاسوں کو سیراب کرتے رہے، علم لوگوں کو دیتے رہے، اور دنیا ان سے مستفید ہوتی رہی۔ مردہ دلوں کو، یہ نہیں کہ مردہ دلوں کو جو دین سے مردہ ہو چکے تھے ان کو زندہ کیا انہوں نے، اور عالم آخرت کی طرف ایک دن آیا کہ وہ بھی کوچ کر گئے۔ چنانچہ ربیع الاول کی 561 ہجری ہفتے کا دن یہ چراغ جو دنیا کو علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا، اللہ ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ وفات کے وقت ان کے صاحبزادے عبد الوہاب ان کے پاس تھے، قریب تھے، ان کو انہوں نے وصیت کی، اور وصیت میں یہ جملہ تھا ان کی باتوں کا کہ بیٹے تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا، اور نہ اس کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ کرنا، اپنی تمام حاجات، تمام ضروریات صرف اور صرف اللہ کے حوالے کرنا، اور اسی سے مانگنا، اللہ ہی سے طلب کرنا، اس کے علاوہ کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا۔ توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑنا، کیونکہ توحید ہر کام کی جامع ہے۔ الفتح الربانی صفحہ نمبر 373۔ یہ اپنے بیٹے عبد الوہاب کو نصیحت کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ غور کر رہے ہیں، نصیحت کتنی پیاری ہے۔ یہ وصیت، آخری وصیت بیٹے کو وہ کر رہے ہیں۔ کاش آج ان کے نام کے جو لوگ حلوے ماڈھے کھا رہے ہیں اور ان کے نام کا لے کر کے انہی کو پکار رہے ہیں، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے اپنی حاجات اور ضرورت نہ بتانا، اللہ کے سوا کسی کا اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا، اپنے بیٹے کو وصیت توحید کو لازم پکڑنا۔ آج انہی کا نام لینے والے شرک باللہ کرتے ہوئے کھلا، ابھی میں بتاؤں گا اس کے چند مظاہر، شیخ عبد القادر جیلانی کو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ربوبیت اور الوہیت تک کے مقام پر انہوں نے استغفر اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو رکھا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات کا منظر ان کے صاحبزادے زندگی کے آخری لمحات کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ جب والد محترم کا مرض بڑھ گیا
اور تکلیف زیادہ محسوس ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ ابا حضور آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے؟ کہنے لگے بیٹا میرے تمام اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ پیر ہر جگہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے مگر میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے ایک مومن موحد اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ نہیں. تم تو درگاہوں مزاروں قبروں پیڑوں پودوں تعویذوں گنڈوں اور اپنی امیدیں اس واسطہ رکھی ہیں. سنو شیخ عبد القادر جیلانی جو خود کو موت سے نہ بچا سکے وہ لوگوں مردے زندہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں پھر جب آپ کا آخری وقت آ کہتے ہیں ہمارے جسم کا حصہ درد کر رہا ہے لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر جب آخری وقت آ گیا تو آپ کہنے لگے کہ بیٹے میں اس اللہ سے چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہ پاک ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, موت نہیں آ سکتی. وہ پاک ہے ایسی ذات جس نے اپنی قدرت سے ظاہر کی ہے اور ہمیں موت دے کر بندوں پر اپنا غلبہ دکھایا ہے. اللہ اکبر. یعنی ہمیں موت دے کر بندوں پر اپنا غلبہ دکھایا ہے کہ کوئی بھی ہو, اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو, اللہ کا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو, موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چنانچہ غلبہ داخل کرنا کہ ہم سب کے اوپر غالب ہیں, ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم لاتے ہیں. پھر 3 دفعہ اللہ 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 فرمایا. اس کے بعد آواز غائب ہو گئی, زبان تلوے تالو میں چپک گئی اور جسم سے روح رخصت ہو گئی, جدا ہو گئی. رحمہ اللہ تعالی. آپ کی وفات ہفتے کے دن سنیچر کے دن شام کو ہوئی اور اسی رات تغسیل تکفین اور تجہیز کے بعد مدرسے کے گوشے میں جس میں وہ پڑھاتے تھے اور جو مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا اپنے مریدین اور متوسلین اور اپنے شاگردوں کے ذریعے اور اس دور کے جو لوگ تھے مالدار انہوں نے ان کے لیے وہ مدرسہ بنا کے دیا تھا, اسی کے گوشے میں نماز جنازہ کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 بیویاں اور 49 اولاد تھے, 27 لڑکے اور باقی لڑکیاں. ان میں سے بعض لڑکے زیادہ مشہور ہوئے جیسے عبد الوہاب, شیخ عبد الرزاق, شیخ عبد الوہاب, شیخ عبد الجبار رحمہم اللہ. اس طرح سے شیخ کی شخصیت آپ کو میں نے بتایا کہ عجیب و غریب شخصیت تھی دنیا کے اندر, لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت جس طرح اور شخصیتیں بڑی متنازع ہوتی ہیں, متنازع فی ہوتی ہیں, زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں, زیادہ کچھ لوگ مطلب کچھ بیان کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت رہی. کچھ لوگ غلو اس قدر کر دیتے ہیں کہ الوہیت اور ربوبیت کے مقام پر آپ کو پہنچا دیا, ان سے مرادیں مانگنے لگے, انہی کو پکارنے لگے, اٹھتے بیٹھتے انہی کا نام جپنے لگے, اپنی بگڑی بنوانے لگے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے, انہی کو پکارنے لگے. حتیٰ کہ اس جماعت کے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا, اس جماعت کے ایسے کلمات یہاں تک کہہ دیا عبد القادر ہست, یا دولو عالم کے بادشاہ اگر کوئی ہیں تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر ہست, اولاد آدم کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. اسی طرح سے آفتابو ماہ تابو عرش و کرسی و قلم, آفتابو ماہ تابو عرش و کرسی و قلم, سورج اور چاند عرش کرسی اور آفتابو ماہ تابو عرش و کرسی و قلم زیر پائے شیخ عبد القادر ہست. یعنی سورج ہو کہ چاند ہو کہ عرش ہو کہ کرسی ہو کہ قلم ہو, سب کچھ شیخ عبد القادر کے پیروں کے نیچے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ان ظالموں بدقسمتی سے یہ اشعار شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر لکھے ہوئے ہیں آج بھی. جی آپ کو خیر وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے, آپ کو فارسی بھی نہیں آئے گی, ہمارے ملک کے بر صغیر جو اردو جانتے ہیں, لیکن جو مولوی ہیں ملٹھے موٹے موٹے ماشاءاللہ کے اعوذ باللہ, جو ان کے نام کی بریانیاں اور ان کے نام کے مرغ اور ان کے نام کے 11ویاں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو
لوگوں کو الو بنا بنا کر کے، اہم بیوقوف بنا بنا کر کے اینٹھتے ہیں، اور عقیدت اور محبت کے نام پر، ان کے نام پر زندگیاں ان کو پتہ ہے۔ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، یقین آئے تو وہاں سے آپ اسی فوٹو زیروکس منگوا کے دیکھ رہے ہیں، سوچیے آپ۔ اور کسی اردو شاعر نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ بلاد اللہ حکمی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر، بلاد اللہ حکمی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم کہ عالم میں ہر ایک شے پر، کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، ہاں کہ عالم میں ہر ایک شے پہ ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا کرشمہ غوث اعظم کا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک کے اندر، بریلی کے اندر، جن کو احمد رضا خان، مولوی احمد رضا خان صاحب تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ملفوظات اعلی حضرت۔ اس کے اندر کسی نے سوال کیا، وہ ہے کتاب یہاں پہ ملفوظات اعلی حضرت، یہاں دیکھو کہیں رکھی ہوگی، میں نے رکھی ہے، جلدیں وغیرہ نیچے، ہاں وہی ہے، سوری، ہاں ماشاءاللہ تو مل بھی گئی۔ یہ کتاب ہے، یہ دیکھو کتاب، دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد رضا خان صاحب کا مزار ہے، گنبد بنا ہے، دیکھ لو۔ یہ ایسے کہاں نصیب ہو گیا، اللہ نہ کرے، لیکن یہ دیکھو، یہ احمد رضا خان صاحب لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ دکھائی دے رہا بھیا؟ ہاں، یہ دیکھو۔ اسی کتاب کے اندر کسی نے پوچھا کہ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں شیخ عبد القادر جیلانی 100 مریدوں کے ہاں چلے گئے یا 70 مریدوں کے ہاں چلے گئے، تو کیا ایک ہی وقت میں ایک مرید آیا، اس نے کہا حضور ہمارے ہاں دعوت ہے، ایک مرید آیا، اس نے کہا ہمارے ہاں دعوت ہے، ایک مرید آیا، کہا ہمارے ہاں دعوت ہے، تو کہا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ کیا ایک وقت میں ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاں جا سکتے ہیں؟ کوئی جا سکتا ہے؟ تو اعلی حضرت کیا فرماتے معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ کرشن کنہیا کے بارے میں آتا ہے کہ بیک وقت وہ 10 جگہ حاضر ہو سکتا تھا، بیک وقت ایک ہی ٹائم میں، تو شیخ عبد القادر جیلانی اگر 70 جگہ چلے جائیں تو کون سا مشکل کام ہے؟ یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی ان کا اس کتاب کے اندر وہ یہ بات موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے۔ تو 70 مریدوں کے ہاں اعلی حضرت وہ ظہر کے وقت جب یا شام کے وقت نے دعوت دی، تو لوگ کہیں گے کہ اعلی حضرت وہ سوری کہنے لگے آج حضور کل ہمارے یہاں دعوت تھی، وہاں تشریف تھے، دوسرے مرید دعوت تھی، وہاں مرید تھے، تیسرے 70 مریدوں نے کہا ہمارے یہاں حضور، اور شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھ کے حضور آپ تشریف پیڑ ہے، درخت ہے، اس کو دیکھو، نظر ڈالو اس پہ، بیان کرتے ہیں کہ جب پیڑ کے اوپر نظر پڑی، مریدوں نے جب دیکھنا شروع کیا تو پتے پتے پر شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے۔ اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے۔ دیکھیں یہ عقیدہ ہے، یہ پورا حصول البیان کے موجود ہیں، اسے پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ خیر، کیا شاعر نے اللہ کے لیے، آپ سوچئے، ربوبیت الوہیت کا آپ محسوس کریں گے کہ ایسا شرک جو اس میں بیان ہوا ہے، یہ ایسے مشرک تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے، مکے کے وہ بھی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ایک مشرک شاعر یہاں تک کہتا ہے کہ ہے بابو شیخ کا دیوان خانہ خلد سے بڑھ کر، یعنی ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کا جو بروٹھا ہے، جو برآمدہ ہے، وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، رواں بغداد پر ایک قطب ربانی کی چادر ہے، استغفر اللہ۔ تو اس جماعت نے غلو میں حضرت
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ऐसे अकवाल, ऐसी बातें और ऐसी करामतें और ऐसे तसर्रुफात मंसूब किए हैं जो हद बयान से भी बाहर हैं। आप सबको मालूम है, यूट्यूब पे जाइए, इस जमात के जो बड़े बड़े मौलवी हैं उनका जिक्र पढ़िए कि कब्रों में हजरत शेख अब्दुल कादिर, हमारा एक पीर था, वो तो बाकायदे तकरीर जब करता था तो वो ये कहता था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक मुरीद 11वीं दिलाया करता था, जब वो मर गया उसे दफन किया गया तो मुनकर नकीर आए लानत और झूठ बोलने वाले पर। याद रखना ये बात, मैं बिल्कुल परफेक्ट बातें बयान कर रहा हूँ, ये मेरी राहें देखी हुई हैं। मेरे जो भाई यहाँ बरेलवी हजरात या इस टाइप के लोग हैं, या मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, देखो मैं इस राह का राही रहा हूँ, मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ। और आज भी यूट्यूब पर आपको ये वाकयात मिल जाएंगे कि बाकायदा वो धोबी की शक्ल में मिलेगा, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे मौलवी कि एक धोबी था तो मर गया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े धोता था तो मुनकर नकीर आए, तो उधर झूठ के तो बहरहाल आप जानते ही कई सूरतें होती हैं झूठ की, सच की एक ही सूरत होती है, एक ही शक्ल होती है। 5 टाइम की नमाज अगर हिंदुस्तान में है तो सऊदी अरब में भी है, अमेरिका में भी है। अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह से खत्म होती है, तो एक ही अजान है, हर जगह वही अजान है, वही इकामत है, मुख्तलिफ तो है ही नहीं। लेकिन जो बिदात होते हैं, जो गलत बातें होती हैं, वो हर जगह अलग अलग होती हैं। तो बहरहाल इस तरह से वो कहते थे कि फिर आए मुल्क, जब उनको दफन करके लोग चले आए तो मुनकर नकीर आए और उनकी दांत ऐसे थे, उनके हाथों में गुरुज ऐसे थे, ऐसे मुकद्दर थे कि वो अगर पहाड़ पे रख दिए जाएं तो सुरमा सुरमा हो जाए। ऐसे डरावनी शक्ल में कब्र में आए और कहा, उठाया उस गौसे पाक के मुरीद को। अब मैं तो उतना लफाजी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन आप वाकया समझे। फिर उसको कहा कि मन रब्बो का, बस मन रब्बो का कहा तो उसने कहा या गौसल मदद। फिर कहा मा दीनों का, कहा या गौसल मदद। कहा माज़ा तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, कहा या गौसल मदद। ये 3 सवाल किए, तीनों में वो या गौसल मदद या। और उसके बाद जमीन को फाड़ते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी और मुनकर नकीर के दोनों परों को पकड़ा, यानी नकले कुफ्र नवाशत, कुफ्र ये समझ। और उसके बाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसको यूं मन रब्बो का मा दीनों का, मन रब्बो का मा दीनों का, देख अस्तगफिरुल्लाह। लोग कहे लगा रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। ये फरिश्तों का मजाक, अल्लाह के दीन का मजाक, अल्लाह की शरीयत का मजाक, अल्लाह का मजाक। इस तरह से मैं पूछना चाहता हूं, ये कब्र में क्या इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे? किसको पता, कैसे पता चला ये तमाम सब वाकयात जो मजार में हो रहे हैं, कब्रिस्तान कब्रों में हो रहे हैं? लेकिन नहीं, अब इसके ऊपर ये जाहिल अवाम, भोली अवाम। लेकिन ये अवाम तो अपने दुनियावी मामलात को समझ, इतने झूठे, इतने भी ये लोग वो नहीं है, बुद्धू नहीं है। अपने दुनियावी मामलात में तो बहुत चालाक हैं, दीन के मामलात में इतने बुद्धू। ये बुद्धू नहीं चलेगा, ये पीर पाना नहीं तुमको कोई बचाने वाला, याद रखना। इस तरह क्या बयान करते। कल कुछ 10 दिन पहले मैं तो एक मौलवी, मशहूर है, नाम लेना नहीं चाहता मैं, जो भी कादरी पादी है, बहरहाल वो तो बयान ये भी कर रहा है कि नबी के जिब्रील ने रास्ते में पढ़ने के लिए बढ़े तो ऊपर चढ़ने के लिए एक नौजवान को देखा कि खूबसूरत सा नौजवान बैठा हुआ है, तो वो उठ के आया और उसने कंधा अपना लगाया और कंधा लगाया और इस तरह से अल्लाह के नबी ऊपर बुलंद हुए। तो जब अल्लाह के पास गए तो अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, ऐसा ऐसा मैंने मंजर देखा, वो कौन सा नौजवान है जो इस तरह से हमें कंधा दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता वो कौन है? बोले हमको नहीं मालूम। बोले वो अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 6वीं सदी में, 5वीं सदी में पैदा होने वाला शख्स, नबी के शबे मेराज में कंधा, और क्या क्या नहीं। यानी अब आप ये बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोहताज बना दिया इन जलीलों ने। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। अलमुहिम ऐसी ऐसी करामतें, कोई बुढ़िया, कोई मलकल मौत के थैलियां छीन रहा है और जनाब अली सबको जिंदा कर रहे हैं। कहीं अल्लाह ताला से जबरदस्ती शख्स को 7 औलाद कहीं उनके ऐसे
بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. ایک جماعت صرف یا حدیث کہہ لیں. یہ شیخ قادر جیلانی رحمہ ان کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ افراد اور تفرید کے درمیانی راہ پر شیخ عبد القادر جیلانی کا ادب